آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ گناہ برا ہوتا ہے گناہگار نہیں، مرض برا ہوتا ہے مریض نہیں۔ ایسی ہی کچھ کہانی ہے پاکستان ایجوکیشن سسٹم کی، جہاں سسٹم کو بدلنے کی کافی ضرورت ہے۔ اور رہی بات ایجوکیشن کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے ذریعے ایجوکیشن تو ہم تک پہنچی ہی نہیں، اس لیے ایجوکیشن پر میں کیا ہی بات کر سکتا ہوں۔ اگر ہر کوئی اس سسٹم سے دور بھاگے گا، ہر کوئی اس سے نفرت کرے گا، تو مجھے بتاؤ اس مرض کا علاج کون کرے گا؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، if you don't like the rules follow the rules reach the top and change the rules۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں بالکل ضرورت ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں جانے کی، صرف اس لیے نہیں کہ ٹاپ اسٹرینتھ پر آ کر خود کی زندگی کو بدل سکیں، بلکہ ضرورت ہے ٹاپ اسٹرینتھ پر آ کر اس سسٹم میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کر سکیں۔ اور ویسے بھی ایجوکیشن ہر دور میں ہر انسان کے لیے بنیادی ضرورت رہی ہے، تو پھر آج بھی ہمیں اس سسٹم میں پرابلمز دیکھ کر پلے گراؤنڈ سے دوڑنا نہیں، بلکہ پلے گراؤنڈ میں پلے کر کے اس تھکے ہوئے سسٹم کو شکست دے کر اس میں کچھ چینجز لا کر اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم میں جو بھی پرابلمز ہیں وہ تو آپ آج تک سنتے ہی آئے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ بڑے اچھے طریقے سے ان پرابلمز کو سمجھتے ہیں۔ چلو آج میں آپ کو ان پرابلمز کو بتاتا ہوں اور ان کا سلوشن بتاتا ہوں، جسے عام سا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ مزید ڈیپلی اس ایجوکیشن سسٹم کے متعلق انفارمیشن لینے کے لیے آپ میری ڈاکومنٹری نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے انفراسٹرکچرز کو بیسٹ کرنے کی۔ پاکستان میں اب اسکول بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اب اسکول بن چکے ہیں پہلے انہیں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر کا انتظام ہی نہیں، اسٹوڈنٹس زمین کے اوپر بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہیں، صاف پانی کی فراہمی نہیں، بلا تعطیل بجلی کی فراہمی نہیں، اور ہیلتھی انوائرمنٹ کا نام و نشان نہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس موٹیویٹ ہونے کی بجائے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکولز کے انفراسٹرکچر پر بہتری لائے، تاکہ کم سے کم اسٹوڈنٹس ڈی موٹیویٹ ہونے کی بجائے موٹیویٹ تو ہوں کہ جہاں ہم آتے ہیں یہ ہماری سوسائٹی سے کچھ الگ جگہ ہے، جہاں الگ انسان بنائے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں ایسے بھی اسکول ہیں جہاں اولڈ ٹیچرز بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اولڈ ٹیچرز کا ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن ایجوکیشن سے آشنا نہ ہونا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے گورنمنٹ سیکٹر میں ناتجربہ کار اولڈ ٹیچرز کو ریٹائرمنٹ دے کر ینگسٹر ٹیچرز کو ان کی جگہ سٹاف کا حصہ بنایا جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس بغیر کسی پریشانی کے ماڈرن ٹیکنالوجی سے آشنا ہو کر ایجوکیشن کے میدان میں آگے جا سکیں۔ آج گورنمنٹ سیکٹر میں تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے اساتذہ خود کی اکیڈمیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول میں تو بچوں پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اپنی اکیڈمی کو پروموٹ کرنے کے لیے اسکول سے زیادہ اکیڈمیز کو پریفر کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اساتذہ کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کیا جائے جس کے بعد ان کو خود کی اکیڈمی کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ضرورت پڑنے پر گورنمنٹ ٹیچرز کو اکیڈمی کھولنے پر بین لگایا جائے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیچرز کے لیے ٹریننگ سینٹر کھولے، جہاں ٹیچرز کو تربیت دی جائے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے ایک ہیلتھی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا آپس میں ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو اسکول ہی سے اسٹیشنری خریدنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے خلاف ایکشن لے، تاکہ ہر بچہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے ایکسپینس کو دیکھ کر اسٹیشنری اور دوسری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزوں کو خرید سکیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مستحق طلبہ کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ ان کی فائنینشلی سپورٹ بھی کریں، کیونکہ ایک بچے کا اسکول کی فی پے ہو جانا کافی نہیں، بلکہ ان کو فائنینشلی سپورٹ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ جو بچے پور یا بیکورڈ بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اسکول کا رخ نہیں کرتے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جو ان بچوں کو اسکول تک رسائی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان بچوں کی دوسری سرگرمیوں پر بھی نظر رکھے۔ کالج لیول میں مختلف ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے اور طلبہ کو ڈاکٹر اور انجینئرز کے علاوہ کیریئر اپرچونٹیز کے متعلق بتایا جائے، تاکہ کسی اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے فیوچر میں اپنے کیریئر کے متعلق پریشانی نہ ہو۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹیز میں بھی اسٹوڈنٹس کو فائنینشلی ایجوکیشن پر لازمی کلاسز دیں، اور ڈیورنگ گریجویشن اسٹوڈنٹس کے لیے ارننگ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں، تاکہ اسٹوڈنٹس بنا کسی فائنینشیل بنڈل کے اپنی گریجویشن کو پورا کر سکیں۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم میں یہ تو وہ مسائل تھے جنہیں ہر عام انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جنہیں ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔